अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़ैड पाकिस्तान। आज भी आयतुल्लाह ख़ामेनी जिनको शहीद किया गया अमेरिका और इज़राइल की जहरियत के नतीजे में टारगेटेड किलिंग थी उनकी। और कल भी जैसे हमने ज़िक्र किया कि कमाल देखें मामलात के हालात का, इन लोगों का, ईरानियों का, और सबसे बढ़ के ये अल्लाह की एक शान है कि कहाँ वो चले थे इनको ख़त्म करने के लिए, कहाँ इनको तहस नहस करने के लिए, कहाँ तबाही मचाने के लिए, और कहाँ दुनिया के 100 ममालिक पहुँचे हुए हैं इनकी तदफीन के जो आखिरी मराहिल हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और इफ़ द इरानियंस फील प्राउड दे हैव अ राइट टू फील प्राउड। और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान इनके साथ खड़ा रहा है, और डेलीगेशन जो जानी चाहिए थी जिस लेवल पर वो गई डेलीगेशन, और दुनिया के और ममालिक से भी गए, और सऊदी अरेबिया की भी डेलीगेशन आई जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। लेकिन बहरहाल ये मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर मलिया लोधी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द US एंड टू द UK। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। मेरा ख्याल है कि एक तो ईरान में जो इस वक्त सूरत हाल है, और व्हाट डज़ दैट मीन, प्लस जो अमेरिका और ईरान में बातचीत हो रही है। लेकिन जो गाज़ा की बात है, मैं चाह रही थी कि आज आपसे उस पर भी बात की जाए, क्योंकि गाज़ा में लगता है इज़राइल अपनी जो एक ऑक्यूपेशन है, जेनोसाइड है, कॉलोनाइजेशन है, बड़े एक प्लान के तहत उसको जारी रखे हुए है। लेबनान में भी प्रॉब्लम्स जो हैं अपनी फ़ौज के हवाले से पहुंच गए हुए हैं, और मेरा ख्याल है किसी हद तक उनको सपोर्ट भी लेबनीज़ गवर्नमेंट भी कर रही है और अमेरिका भी कर रहा है। और फाइनली जो वेस्ट जेरूसलम में अपनी परमानेंट एम्बेसी बनाने का भी अमेरिका ने जो एक अनाउंस किया है। तो इस सब पर अगर आप आज नज़र डालें हमारे नाज़रीन के लिए, टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द रीजन एंड बियॉन्ड। जी डॉक्टर साहब। तो आई थिंक हम शुरू कर सकते हैं जो फ्यूनरल की इस वक्त सिलसिला चल रहा है। ज़ाहिर है मिलियंस ऑफ इरानियंस आर अटेंडिंग, और जैसे आपने कहा कि डेलीगेशंस आई हैं फ्रॉम 100 कंट्रीज, जिसमें कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की डेलीगेशन भी इसमें शामिल है। तो मैं समझती हूँ कि इससे क्या चीज़ सिग्नल हुई है। इससे ये सिग्नल हुआ है कि द इरानियन नेशन इज़ यूनाइटेड, रेजिलिएंट, एंड यू नो ऑल्दो ये फ्यूनरल है जो कि एक सेक्रेड इवेंट होता है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ शो ऑफ स्ट्रेंथ बाय अ कंट्री दैट रिफ्यूज टू बकल, that refused to surrender। तो मैं समझती हूँ कि ये एक ज़ाहिर है काफ़ी तवील फ्यूनरल प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन इससे फिर एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है ईरानियन कौम को कि दे आर एबल टू से फाइनल गुड बाय टू देयर बिलवड लीडर। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ईरान एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे सामने आया है, ये वाकई दिस इज़ रियली इन अ वे अनप्रेसिडेंटेड in the annals of modern history, because कभी पहले इस तरह नहीं हुआ recent history में कि दो इतने powerful military powers, अमेरिका of course the most powerful, ने जिस तरह से हमला किया ईरान पे और जिस तरह से threaten किया और हर किस्म की demands किए, ईरान did not submit। तो इसका नाम होता है एक civilization state। और वाकई this is an ancient civilization, it is a proud civilization, and it has stood up not only for itself but for every country that may face aggression in the future from a bigger power। जी, तो ये आप देख रही हैं, this is how the funeral, this is the messaging from the funeral, if one was to use that term। तो ये तो जी ये तो हो गया फ्यूनरल के हवाले से, और जैसे आपने फरमाया ये तो भी चलेगा, मेरा ख्याल है 9 तारीख तक चलेगा। ये बताइएगा कि इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ईरानियन लीडरशिप इज़ चाहे उनके की नेगोशिएटर हैं, उनके स्पीकर हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बातचीत भी कर रहे हैं, साथ साथ ही दे आर कमेंटिंग जो नेगोशिएशंस हैं उस हवाले से। और अमेरिका की तरफ से भी गाहे बगाहे कमेंट्स आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, विल इट बी करेक्ट टू से कि नेगोशिएशंस आर जनरली ऑन ट्रैक? जी नसीम, आई थिंक दे आर ऑन ट्रैक। इसके बावजूद कि सदर ट्रंप
اپنے یعنی کہ ہیبیچولی اپنی عادت کے مطابق بار بار عجیب عجیب قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کنفیوز کرنے کے لیے شاید. میرا تو خیال ہے ان کا ایک سیاسی ٹیکٹک ہے یہ. ان کا خیال ہے کہ اس طرح کی دھمکیاں دینا اور وارننگز دینا اور پھر یہ کہ ہم تو تباہ کر چکے ہیں سب کچھ ایران میں تباہ کر چکے ہیں اگر تو پھر مذاکرات کر رہے ہیں. Why are you speaking to? Why are you negotiating? اور پھر بار بار یہ کہنا کہ ایران ڈیسپریٹ ہے. یہ اس کا ایک ٹیکٹک ہے کہ اپنا جو حریف ہے جو اپوننٹ ہے اس کو آف بیلنس رکھنا کہ کبھی کچھ کہنا کبھی کچھ کہنا. لیکن جو ایرانین لیڈرشپ ہے وہ تو میرا خیال ہے اب اس کو اتنی دفعہ سن چکی ہے کہ وہ تو اس کو ڈسکاؤنٹ کرتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹرمپ اسی طرح سے بات کرتا ہے. سو ٹیکنیکل لیول ٹاکس بقول قطر اور پاکستان کے میڈیشن جو کر رہے ہیں دو ملک یہ ریزیوم کریں گی آفٹر دی فیونرل از اوور. تو اب ظاہر ہے ان کا ایم تو یہی ہے امپلیمنٹیشن آف دا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. لیکن ظاہر ہے ابھی بھی دونوں ملکوں کے جو پوزیشنز ہیں ویری فار اپارٹ. جو امیڈیٹ ایشو ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز اور اس کی فیوچر گورننس اینڈ دین آف کورس ڈاؤن دا روڈ the nuclear issue, جس پہ the two countries still have to align their positions and find common ground. So yes, the talks remain on track. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز پر بات کریں گے اور معاملات پہ بات کریں گے. جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ بہت سے معاملات تھے جو جب پاکستان میں ٹاکس ہوئیں اسلام آباد ٹاکس تو اس میں کافی حد تک وہ ایشوز پر بات چیت ہوئی. حالانکہ ظاہر ہے نیوکلیئر تو اس میں تو ڈیٹیل میں جانا پڑے گا لیکن بائی اینڈ لارج ایک جنرل کلیئرٹی تھی اس حد تک کہ یہ بھی بتایا گیا کہ جی اٹ واز کلوز ٹو بی سائنڈ یہ جو ایم او یو جو بعد میں ہوا جا کے لیکن اسرائیل کی تھریٹ کی وجہ سے تھنگز کائنڈ آف فیل اپارٹ. تو یہ جو نیگوسیشنز ہیں 6 ہفتے کا جو ٹائم دیا ہے تو آپ کی جو اپنی اسٹڈی ہے ان یور اون ریویو آف تھنگس آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں تھوڑا بہت گڑبڑ ہوتی ہے اسٹریٹ ہارموز میں یہاں وہاں لیکن آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ دے آر ویری کمفرٹیبل دی ایرانینز ود جو ان کو ملا ہے جو ایم او یو میں تو اس لیے وہ بھی چاہیں گے دیر از اے بائی ان فرام دی ایرانینز آلسو. اور امریکہ کو تو ویسے ہی میرا خیال ڈونلڈ ٹرمپ کو بفور دا مڈ ٹرمز وہ چاہیں گے کہ یہ سیٹل ہو جائے. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ جلدی سیٹل ہو جائے گا معاملہ؟ نسیم اس میں انہوں نے یہ تو گنجائش رکھی ہے کہ 60 ڈے پیریڈ جو انہوں نے رکھا تھا فار نیگوسیشنز دیٹ از ایکسٹینڈیبل. تو وہ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں اس پروسیس کو اس سلسلے کو. سو دے ہیو دیٹ پروویژن. لیکن میرا خیال ہے یہ اس وقت یہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف جنگ میں ایران کا پلہ بھاری رہا ایران got the better مذاکراتی پروسیس میں بھی it seems that Iran has been calling the shots اس حوالے سے کہ ٹائمنگ اسکوپ پروسیس. اب کانٹینٹ جہاں تک اس کا تعلق ہے ظاہر ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. دیکھیں جو چیزیں ایم او یو میں ڈلوائی ہیں ایران نے وہ تو کبھی امریکہ پہلے مانتا ہی نہیں تھا. نان انٹرفیئرنس بہت بڑی بات ہے بالکل. Then they kept ballistic missiles out of it. So اس سے تو پھر obvious ہے نا کہ it's the Iranians who have negotiated much better and they are the ones who are driving now the terms of the agreement now. Of course اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اپنے ٹرمز نہیں پریس کرے گا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کی ایشوز ہیں اس پہ کس حد تک اگریمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں. بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ کہ اس ٹائم پیریڈ میں نیوکلیئر پہ تو میں نہیں سمجھتی کہ جی نیوکلیئر پہ جو جائے گا لمبا. صحیح فرما رہی ہیں آپ. بٹ یو آر سیئنگ کہ باقی پہ پروگریس بٹ یو فیل کہ 60 دنوں میں نہیں ہو پائے گا سب کا سب. اچھا یہ مشکل ہے جی بیکاز ایک چیز جو آئی ایم شیور آپ کے ذہن میں بھی ہے اور وہ ہے the role of Israel. ایبسلیوٹلی اس پہ آئیں گے تفصیل میں آئیں گے. میں چاہ رہی تھی کہ جو ڈیلیگیشن سعودی عربیہ کا پہنچا تہران ان سم ویز ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا میں نے اس کا ایک ہی رپورٹ دیکھی ہے سو اٹ مسٹ بی کنفرمڈ اگر آپ کہہ رہی ہیں. جی کنفرمڈ ہے.
معاملہ ہے. اچھا تو دیکھیں نسیم, اس جنگ سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس جنگ سے پہلے جبکہ دونوں سعودی عربیہ اور ایران راپروشما کی طرف گئے, بلکہ چائنا, چین نے اس جی بالکل, چائنا, so on the road to the resumption of diplomatic relations, understanding, تو یہ تو ہو رہا تھا, لیکن جنگ نے انٹروین جب کیا تو ظاہر ہے یہ سارا پروسیس سیٹ بیک ہوا. پھر یہ کہ سعودی عربیہ آلسو ریمینڈ مچ مور ریسٹرینڈ جب ایران اپنے ریٹیلیٹری اٹیکس بھی کر رہا تھا. اینڈ اب پچھلے چند ہفتوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ the foreign ministers of the two countries, Saudi as well as Iranian, they've been talking to each other. So I think وہ جو relationship ہے that is going to, I think, probably normalize much more quickly, other than of course قطر اور ایران کی relationship بھی جلدی normalize, وہ تو ہو ہی گئی ہے, ہو گئی ہے جی, میڈیٹر بالکل. تو لیٹس رہ جاتی ہے ایک, رہ جاتا ہے ایک ملک, and that's UAE. نہیں, بٹ یو اے ای میں کافی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ان کے بھائی جو این ایس اے کے, who is the head of NSA, وہ he's visited Iran 2-3 times. He has, but I think that relationship will be troubled because UAE کے جو تعلقات قریب رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ, ظاہر ہے اس وجہ سے تو پھر ایران اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا. ہاں, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ ہاؤ دیٹ پینز آؤٹ, کہ کیا خطے میں کیا ہوتا ہے. بٹ جیسے آپ کہہ رہی ہیں سعودی عربیہ اور یو اے ای کا آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ وہ کوئی کلیئر نہیں نظر آتی پکچر. کبھی لگتا ہے تھنگز آر امپروونگ, کبھی لگ رہا ہے نہیں. آپ میرا خیال ان کی رفٹ از کوائٹ ڈیپ. دے opposite sides in so many conflict areas in the Middle East. وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے جی, جی لیبیا وغیرہ. اس حوالے سے بھی میں نہیں سمجھتی کہ that relationship is going to be in a good place anytime soon. یہ جو سینٹ کام نے ایک گیدرنگ کی تھی آئی تھنک 2-3-4 days ago, جس میں یہ کافی ممالک تھے جی سی سی کے, تو اس کو آپ ڈو یو گیو اٹ اینی اسپیشل امپورٹنس یا آپ کو لگتا ہے روٹین میں ہی تھی؟ نہیں, میرا خیال ہے کوشش تو ایک کی گئی ٹو ٹرائی ٹو کاؤنٹر ایرانز آئی وڈ سے رائزنگ انفلوئنس. وہ تو امریکیوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا, ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ جنگ ختم ہوگی یعنی کہ پرماننٹلی ایران ول ایمرج اسٹرینتھنڈ. سو امریکہ ول ٹرائی, اسٹل ٹرائی to undercut that. لیکن my own sense is کہ اس جنگ اور اگر یہ کامیاب negotiating process ہوتا ہے اور conclude کرتا ہے with an agreement, permanent agreement, so I see the era of US dominance in the Middle East coming to an end. اور امریکہ اور ایران کے کچھ آپ بہتری کی طرف دیکھتی ہیں, or you just see کہ ایک it'll just be the end of war, but anything more? I think قبل از وقت ہے اس وقت اس کو اینالائز کرنا, بہت کچھ ابھی باقی ہے ہونا, مگر نیچرلی ایوری تھنگ ڈپینڈز آن ہاؤ سکسیزفل the negotiating process is. agreement ایک ایسی ہوتی ہے جس میں کہ دونوں they are happy with whatever agreement emerges. Then yes, there is a possibility of normalization of a relationship that has not been normalized for almost half a century. Absolutely. جی, بٹ جیسے آپ نے کہا کہ ایران کے لیے تو it's been a win-win کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ I mean for Donald Trump to say in one of the pressers یا انٹرویو میں کہ جی obviously it will not be okay, not be fair to ask Iran to give up all its missiles. It also needs to defend itself. تو یہ تو کافی significant تھا I guess جیسے آپ نے کہا ہے. اور no new sanctions is also part of the 14 points. صدر ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہی ہے نسیم کہ مختلف وقت میں مختلف چیزیں کہتا ہے. I think اس نے تو بلکہ وار ایم ایک کہی تھی نا کہ ہمیں ان کی بیلسٹک میسائل کیپیبلٹی ڈسٹروائے کرنا. شاید اس نے 4-5 دفعہ ڈسٹروائے کی بھی نا. لیکن پھر سمجھ بھی آ گئی ہے نا کہ
نہیں ہو پا رہی تو پھر اب اکنالوجی کریں. اب اس سے پہلے ہم اسرائیل کی طرف آئیں. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک, پھر ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کا فیکٹر کیا ہے. ناظرین اسٹے ود اس.